اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر کا تذکرہ ہے، حضرت دانیال علیہ السلام۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی وفات کیسے ہوئی؟ حضرت دانیال علیہ السلام بہت ضعیف ہو چکے تھے اور خورس ذوالقرنین کی حکومتی معاملات اور عوام کے مسائل حل کرنے میں مفید مشورے دیا کرتے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو بخت نصر نے بوجہ عناد یا اپنی محبوبہ درباری رقاصہ کے کہنے پر قید کر دیا تھا۔ اسی دوران بادشاہ بخت نصر کو ایک خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بت ہے، اس کا سر سونے کا ہے، ناف سے اوپر کا حصہ چاندی اور نیچے کا حصہ تانبے کا ہے۔ اس بت کی ٹانگیں لوہے کی تھی اور پاؤں مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ اچانک آسمان سے ایک بڑا پتھر گرا اور بت کے سر پر پڑا اور بت پاش پاش ہو گیا۔ بت کے تمام اجزاء اپنے اپنے عناصر سے مل گئے اور وہ پتھر اتنا بڑا ہو گیا کہ سارے روئے زمین پر چھا گیا۔ بادشاہ نے پڑوہتوں، کانیوں اور جوتشیوں وغیرہ سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، لیکن سے بڑا کاہن اور جوتشی بھی اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکے۔ اس پر بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو قید خانے سے نکالا اور دربار میں پیش کر دیا۔ بادشاہ کے درباری نے حضرت دانیال علیہ السلام کو کہا کہ بادشاہ کے حضور سجدہ کریں، لیکن آپ نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں سوائے خدائے وحدہ لا شریک کے کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں سمجھتا۔ یہ ایک ناقابل معافی بات تھی، لیکن چونکہ بادشاہ نے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی، اس نے آپ کو معاف کر دیا اور خواب سنایا۔ بادشاہ کے خواب کو سننے کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، اے بادشاہ سن، یہ بت جو تو نے خواب میں دیکھا ہے مختلف قوموں کو ظاہر کرتا ہے۔ سونے سے مراد نصر کی بادشاہی ہے، چاندی سے مراد وارثان سلطنت ہے اور تانبے سے مراد اہل روم ہے، لوہے سے مراد اہل ایران ہے اور مٹی سے مراد ازونی ہوگی، شاید یہ بھی کسی علاقہ یا حکومت کا نام ہے، اور پتھر سے مراد مذہب سے ہے جو بخت نصر کی حکومت اور اس کے باطل عقائد کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ دائرۃ المعارف۔ حضرت عبد الرحمن بن جبیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ بابل کی سرزمین عراق میں بخت نصر نے ایک بہت بڑا بت بنا لیا تھا اور لوگوں کو زبردستی سجدہ کرنے کا حکم دیتا، اور جو لوگ سجدہ نہ کرتے ان کو ایک گہری خندق جس میں آگ جلتی رہتی تھی پھنکوا دیتا تھا۔ بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں گرایا اور مسائل نے بت کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر دانیال علیہ السلام نے بت کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ دانیال علیہ السلام کے انکار کرنے پر بخت نصر نے آپ اور آپ کے ساتھیوں کو آگ میں پھنکوا دیا تو آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت دانیال علیہ السلام ان کے ساتھی صحیح سلامت باہر نکل آئے۔ اس پر دانیال علیہ السلام کو رہا کر دیا گیا۔ آپ نے ارض فلسطین نبی میں وفات پائی اور بیت المقدس دفن کیے گئے۔
یہ تھے حضرت دانیہ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے.